میری اسٹاف ممبر باچا خان ڈگری کالج میں تھی، زینت جو کمپیوٹر کی لیکچرر تھی، اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ میڈم آپ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا لیں تاکہ آپ اپنے تجربات وغیرہ ویورز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں. تو میں اکثر جو ہے وہ اس کو کہتی تھی، میں انکار کرتی تھی. یہ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے. لیکن اب بچوں سے مجبور ہو کے اور باقی اپنے جتنے بھی یار دوست احباب ہیں، اپنے بھانجے بھتیجے ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے جو تجربات ہیں اپنے وہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو. کیونکہ میں ایک ماں ہوں اور ماں کے حوالے سے میں ٹیچر بھی ہوں یقیناً، لیکن ماں کے حوالے سے بھی میرے بڑے تجربات ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو میرا جو 3 نمبر کا بیٹا ہے معاذ، وہ چھوٹا تھا، میرے خیال میں 2-3 میں وہ پڑھتا تھا. تو ہم تو ظاہر ہے اپنے استطاعت کے مطابق ان کو جتنے بھی پیسے ہیں وہ لنچ کے لیے دیا کرتے تھے. اور میری یہ عادت تھی کہ میں اکثر جب وہ بچے آ جاتے تھے اسکول سے تو میں ان کے بیگ جو ہے وہ چیک کرتی تھی. تو جب وہ اسکول سے آئے تو میں نے پہلے اس کی ڈائری میں چیک کرنے کے لیے گئی ہوں، تو اس کے پرس میں میں نے جو بیگ تھا اس میں میں نے 1000 کا نوٹ دیکھا ہے. تو ایک دم میں پریشان ہو گئی کہ 1000 کا نوٹ اس کے پاس کدھر سے آ گیا، اس لیے کہ میں تو اس کو نہیں دیا تھا. تو میں نے تو پہلے اپنے پرس کے متعلق سوچا کہ میرے پرس میں اتنے پیسے ہے بھی کہ نہیں. میرے خیال میں میرے پرس میں اتنے پیسے نہیں ہوگی، اس لیے میں شاک ہو گئی. اینی ہاؤ میں نے اس کو جیسے ہی وہ سو کے اٹھائے تو میں اس کو کہا کہ یہ پیسے آپ کے پاس کدھر سے آ گئے. یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں سے ضرور پوچھے کہ ان کے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہے، یا ان کے دوست احباب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے جو ان کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں اس کے بارے میں تو پھر ضرور پوچھنا چاہیے. میں پریشان ہو کہ میں نے جب اس کو ڈانٹنا شروع کیا تو آخر کار وہ بول پڑا. اس نے کہا کہ نہیں مامی، یہ تو مجھے اسکول میں اپنی کلاس فیلو نے دی ہے. تو میں نے کہا کلاس فیلو میں ایک دم جو ہے وہ بندہ جو شاک ہو جاتا ہے. تو باہر کے میں نے اس کو اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے یہ ضرور پوچھا کہ اس بچے کا نام مجھے بتا دیں، کیونکہ یہ خود 2 میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا ایسا نہ کوئی بڑا لڑکا جو ہے اس نے یہ پیسے دی ہو اور یہ مجھ سے ایسی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو. تو میں دوسرے دن میں نے کالج سے چھٹی کر کے میں چلی گئی اس کے اسکول. اس کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن میں سیدھے جو ہے وہ میڈم کے آفس گئی اور میں نے میڈم کو کہا کہ میڈم اس طرح ہے کہ میرے بیٹے کو اس لڑکے نے پیسے دیے، اور کائنڈلی اگر آپ اس بچے کو بلا لیں اور اس سے پتہ کر لیں کہ میرے بچے کو اس نے کیوں پیسے دیے. تو میڈم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بلا لیتے ہیں. وہ بچہ جو آئے یقین کرے وہ اتنا نحیف کمزور سا، جو میر کہتا ہے کہ کچھ زرد زرد چہرہ، کچھ لاغری بدن میں، کیا عشق میں ہوا ہے اے میر حال تیرا. مجھے یوں لگ رہا تھا وہ بچہ بالکل میر کے اس محبوب کی مانند تھا، اتنا تو وہ کمزور تھا، اور میرا بچہ خود وہ بڑا لہیم شہیم سا. تو میں نے کہا مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے نے میرے بیٹے کو جو ہے وہ پیسے دیے. اینی ہاؤ اسکول میں جو باقی اسٹوڈنٹس تھے کلاس میں، میڈم نے ان بچوں کو بھی بلایا تو پتہ چلا ہے کہ تقریباً کلاس میں اس نے 1000، کسی کو 1000، کسی کو 2000، کسی کو 3000 وہ بچے بول پڑے. میڈم بھی پریشان ہو گئی ایک دم کہ یہ کیا معاملہ ہے. باہر کے انہوں نے فون کیا ان کے گھر والوں کو، اور 1-8 گھنٹے کے اندر اندر ان کے ماں باپ جو ہے وہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بچوں میں پیسے تقسیم کرتا ہے. تو وہ ایک دم حیران اور پریشان بھی ہو گئے. کہتے یقین کرے یہ ہفتے سے کہ 2 ہفتے سے یہ ہمارے گھر میں چلا آ رہا ہے کہ ہمارے گھر سے کبھی 20,000 کبھی 30,000 روپے جو ہے وہ غائب ہو جاتے. ہم کبھی نوکروں پہ شک کرتے تھے، کبھی بڑوں بچوں پہ شک کرتے تھے کہ یہ میرے خیال میں یہ بچے ہم سے چراتے ہیں یا نوکر وغیرہ جو ہے یہ چراتے ہوں گے. ہم نے بڑی تحقیق کی لیکن باہر کے ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ کاروباری لوگ تھے اور کاروباری لوگوں کے گھر میں تو ظاہر پیسہ آتا جاتا ہے. ہماری طرح جو سرکاری لوگ ہیں وہ کدھر ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں رکھیں گے. تو اس کے جو دادا تھے وہ دادا کی قمیض جو ہے وہ اتارتے تھے اور وہ اتار کے اس میں جو پیسے ہوتے تھے. تو یہ بچہ ادھر سے جا کے کبھی 20,000 کبھی 30,000، اور گھر والوں کو انہوں نے پریشان کیا ہوا تھا، لیکن گھر والے جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو چور نہیں مل رہا تھا کہ کون یہ جو ہے یہ پیسے وہ چوری کر رہا ہے. اینی ہاؤ اس بچے کا جو مین مسئلہ تھا وہ بہت زیادہ نحیف تھا، اور اس کو کلاس میں بھی جو ہے بچے اگنور کرتے تھے، تنگ کرتے تھے کہ یہ تو اتنا مریل سا
कमज़ोर सा बेचारा जो है वो रंगत भी उसकी ज़रा जो है बहुत ज़्यादा येलो, मतलब बिल्कुल जर्द पीला उसकी जो है वो उसका कलर था। और मेरे ख्याल में घर में भी वो सबसे छोटा था, जिसकी वजह से वो इग्नोर हो गया था। तो क्लास में तो बच्चे उनको बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तंग करने की वजह से उन्होंने ये हरबा अपनाना शुरू किया कि मैं जब इन बच्चों को पैसे दूंगी तो शायद ये बच्चे जो है मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो जब बच्चों में उन्होंने पैसे तकसीम करना शुरू किया तो ज़ाहिर है सारे दोस्त जो है उसके बन गए। पैसा जो है ऐसी चीज़ है कि इंसान को मेरे ख्याल में दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है। तो जितने भी क्लास में लड़के थे वो लड़के भी उसका ख्याल रखने लगे, और घर में तो उसकी ज़ाहिर है बेचारे की कोई हैसियत नहीं थी। ये नहीं है कि माँ बाप बच्चों को इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार मसरूफियत की वजह से या टफ शेड्यूल की वजह से माँ बाप भी जो है उनसे हो जाती है इस तरह का जो है इग्नोरपन हो जाता है या नज़रअंदाज बंदा कर जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा इग्नोर हुआ था। मेरे कहने का मकसद इस कहानी का ये नहीं है। ये कहानी का मकसद मेरा ये है कि अपने बच्चों के इर्द गिर्द माहौल पे नज़र डाला करें, और बच्चों के पास जब आप इस किस्म की चीज़ें देख लेते हैं तो काइंडली एक तो उनको चेक किया करें, और फिर वो बच्चे जो उस मासूम बच्चे की तरह जिन्होंने अपने दादा के जेब से पैसे जो है वो चुरा चुरा के जो है वो बच्चों में तकसीम करता था, सिर्फ इसलिए ताकि ये बच्चे जो है मुझे अपना दोस्त बना ले, क्योंकि घर में भी उसको किसी ने दोस्त नहीं बनाया था और क्लास में भी वो इग्नोर था, टीचर्स ने भी उसको इग्नोर किया था, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो कम्प्लेक्स का शिकार हो गया था। तो अपने बच्चों को एहसास कमतरी से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ जो है वो शेयर किया करें, स्टोरीज उनको बताया करें, उनके दोस्तों के बारे में उनसे पूछा करें, और मतलब क्लास में क्या होता है क्या नहीं होता, वैसे उनके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती। अगर आप एक मामूली सी स्टोरीज और वो छोटी छोटी जो स्टोरीज है उनको आप बताना शुरू कर दे तो उसमें भी वो इंटरेस्ट लेते हैं, और फिर उनको पता चल जाता है कि ये जो मेरे वालिदैन है या मेरे दोस्त है ये मुझ में दिलचस्पी लेते हैं। यकीन करें मैं बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी स्टूडेंट्स को बाय नेम पुकारती हूँ। जितने भी मैंने तकरीबन 92 से मैंने एज अ लेक्चरर काम शुरू किया है और अब तो फुल प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैंने तकरीबन 20 साल तो मैंने पढ़ाया है। लेकिन 20 सालों में अगर मैंने 4 क्लासेस दी है तो हर क्लास में 70, 60, 80 तक भी बच्चे आए हैं। लेकिन जब तक मैं इन बच्चों के नाम नहीं सीखती थी मैं उन बच्चों को आगे पढ़ाने का सोच भी नहीं सकती थी। तो 2 दिन मेरे नाम सीखने में लग जाते थे, और फिर उन बच्चों को मैं जब बाय नेम पुकारती थी तो यकीन करें उन बच्चों को मेरी क्लास में जो है वो दिलचस्पी पैदा होती थी और मेरी क्लास में जो है वो इंटरेस्ट भी लेते थे। तो आप भी यकीनन मेरी बातें सुन के आप अपने बच्चों पे ज़रूर जो है वो तवज्जो देंगे, अपने बच्चों को प्यार करें, अपने बच्चों से मोहब्बत करें, क्योंकि ये बच्चे जो है ये मोहब्बत के एक लिहाज से भूखे होते हैं। और मुझे यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या भी याद आ जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन के साथ खेल रहे थे तो एक सहाबी ने आके कहा कि या रसूलल्लाह मेरे तो 10 बच्चे हैं लेकिन मैंने कभी एक बच्चे को भी प्यार नहीं किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताकीद थी वो ये थी कि आप अपने बच्चों के साथ खेला करें, उनके साथ मोहब्बत करें और उनके साथ बातें करें, ताकि उनके अंदरूनी जो खलफशार हो या जो उनके अंदर एक इंतशार है वो इंतशार ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया आपके सुनने का।